الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں دے قدم دے تلے، یہ پتروں دا اتنا مقام ہے کہ جنہ دے عمل نال جنت دے حسن اضافہ تھیندے۔ تول ذرا توجہ کرو، جنہ دی جنت فاطمہ الزہرا دے قدم دے وچے، ان فاطمہ دا مقام کتنا رفع والا ہو۔ جناب والا توجہ فرماؤ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کو اللہ اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ جناب والا حدیث پاک کے چاہے پردے دے وچوں اللہ دی ذات آواز دیتے آکسی، جنہ محشر دا نہیں ہو سی نا، ہر بندہ گال لمبی تھی ویسی ورنہ میں یہ عرض کرا، ہمیں کوئی جناب والا نیکوکار متقی پارسا، کوئی جناب والا جتنا وڈا نیک ہے، لیکن مرد ہوئے عورت ہوئے، اللہ دے نبی فرمایا قیامت دے سارے ننگے ہو سن، لیکن جناب والا نبی دی فاطمہ الزہرا دا مقام اتنا لائے ہے انہیں، حالانکہ یہ بھی سن گنو معاشر دے سارے ننگے ہو سن، مرد بھی عورتیں بھی نیکوکار بھی گناہگار بھی، لیکن رب العالمین دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہے بندے کو ہوش کہنا ہو سی کہ کوئی مرد کو دیکھے یا عورت کو دیکھے، عورت مرد کو یا مرد عورت کو، ہوش ہی کہنا ہو سی، اتنا سختی دے، لیکن مسلمانوں توجہ کرو، فاطمہ تیری عظمت تو صدقے ہیں کہ حضور فرمینے اللہ دی ذات پردے دے وچوں محشر دے نے آواز دے سی، اللہ فرمے سی یا اہل الجمع ودو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، فرمایا اللہ آواز دیتے اکسی محشر علیہ وہی کرو، اور توجہ کھڑا ہے جتنے میں کوکار عورتیں، اور چار عورتوں کا ذکر روایات چاہے کہ ایک کائنات دیا افضل عورتیں ہیں، جنہ دے وچوں عائشہ صدیقہ، خدیجہ الکبریٰ، بی بی آسیہ اور حضرت مریم جاگ دے پہلے، اور جناب والا سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک کائنات افضل ترین عورتیں ہیں۔ تو سا دیکھو دنیا خدیجہ الکبریٰ حضور دی بیوی ہے، جاگ دے پہلے شان ہے، لیکن جڑی بی بی آسیہ پاک دا ذکر ہے قرآن بیان کی تہیندہ بھی، رب العالمین نے فرمایا جڑے ویلے حضرت آسیہ بی بی کو فرعون دی بیوی آئی، جڑے ویلے ظلم کیتا فرعون، ہتھاں چ پیراں چ میخاں ٹھوک دتیاں، تے اللہ دی بندی نے اللہ کنوں دعا کی تھی، اے اللہ اذ قالت امرأة فرعون، حضرت آسیہ فرعون دی بیوی نے اللہ دے دربار دعا کی تھی، اللہ مہربانی کر میں کو فرعون دے ظلم تو ونجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم کنوں میں کو نجات عطا فرما، اللہ میری مدد فرما۔ یہ لفظ آکھن دی دیر آئی مسلمانوں کہ اللہ بی بی آسیہ کو زندہ آسمانہ دے اتے اٹھا گدا، اے مقام کوئی نا وال توجہ فرماؤ، دوجا مقام بی بی آسیہ دے ہے کہ حضور فرمینے جنا جنت دے وچ سارے لوگ پھج ویسن، حضور فرمایا آسیہ او خوش نصیب ہے کہ اللہ جے کو جنت وچ میری بیوی بنا دے سی، اے آسیہ او ہے جنت وچ مصطفیٰ دی بیوی ہے، حضور دی زوجہ محترمہ ہے، تے ول اندازہ کرو کہ این بی بیوی حضرت مریم بھی حضرت خدیجہ بھی ایک کائنات دے ساری عورتاں ایک پاسے پر محمد دی تھی فاطمہ ایک پاسے ہے،
میں پیاس کریں گا ہمیں جناب والا رب العالمین اعلان کرے سی یا اہل الجمع اے محشر لیو غضو ابصارکم اپنے اکھی بند کر گنو. توجہ ہے کیا کہ اپنے اکھی بند کر گنو. محشر دے اللہ فرمے سی کہ اپنے اکھی بند کر گنو. اور دوسرا حکم فرمایا نکسو رؤوسکم فرمایا اکھی بھی بند کر گنو تے اپنے سراں کو بھی تلے جھکا گنو. اور پوچھو ذرا توجہ کرو دیکھو اکھ بند ہوئے تے والا اللہ حکم دے وے کہ میں کرو اپنے سر ہی تلے کر گنو. پتہ لگا جو خدا کو اتنا ہی گوارا نہیں کہ مصطفیٰ دی دھی دے اتے تھوڑی نہیں بھی کہہ دے نگاہ پوے فرمایا سر ہی جھکا گنو اکھی بھی بند کر گنو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تو آپ کو نہیں پتا محمد دی دھی فاطمہ ہی تھوں لنگڑا ہے ہونا ہے. اور جناب والا توجہ فرماؤ حضور کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جنت لوگاں دے وچوں محشر دے دن گزر سی کلی بی بی نہ ہو سی بلکہ روایت دے وچ آئے 70 فرمایا 70,000 عورتاں جڑیاں حوراں ہو سن جنت دیاں ہیں اتنی سونیاں بیبیاں فاطمہ الزہرا دیاں نوکرانیاں بنیاں ہویاں ہو سن اگو بی بی فاطمہ ہو سی پچھو 70,000 بیبیاں ہو سن اور گزر سن کیویں حدیث پاک کے چاہے کل برق الرماد فرمایا ایویں گزر سن جلدی نال جویں بجلی چمک دیے. بجلی چمکن کا پتہ لگ دے کتنے سیکنڈاں وچ لکھاں میل سفر تہاڈی بجلی کریں دیے تے جڑی بجلی رب بنائی ہے اون دی رفتار دا تے حساب ہی کوئی نہیں نا. تے توجہ کرو وال بی بی رفتار وچ گزر سی تیزی نال گزر سی 70,000 عورت نال خلیفہ تے خدمت گزار ہو سی تے اللہ فرمے سی محمد دی دھی گزرنے ای واسطے اپنے اکھی بند کرو اپنے سر بھی تلے جھکا گنو محمد دی دھی دے تے کہندی نگاہ نہ پوے. دیکھو جن پردے دا خدا اتنا حیا کرے کیا مقام. توجہ فرماؤ جناب والا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ دا مقام اتنا رفع والا ہے جناب والا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فرمایا فمن اغضبها اغضبنی فرمایا جے فاطمہ کو ناراض کیتا ہوں میں کو ناراض کیتا اتے جے فاطمہ کو راضی کیتا ہوں میں محمد کو راضی کیتا. اور فاطمہ پاک دا مقام اندازہ کرو بھئی حدیثات پہ کرنا تو سر دیکھو کائنات اللہ دے نبی دا رویہ جڑا ہے وہ تو ذرا دیکھو. میں جتنے تک پڑھے ہوئے پڑھے کہ جو کوئی صحابی آوے ہا جو آوے ہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں غالباً کھڑے تھی تے انہوں نے استقبال نہیں کیتا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں ایک روایت حضرت عثمان غنی کے بارے آیا ہے کہ آپ ایک نے بیٹھے ہیں سرکار حضرت ابو بکر آئے حضور میں ٹیک لاتے بیٹھے ہیں تے سرکار دی پنڈلی مبارک تو تھوڑا جا کپڑا اتے ہائی میں توجہ ہے نا. ابو بکر آئین سرکاری میں بیٹھے رہن کپڑا ہی میں پنڈلی پوتے. حضرت عمر آئین حضور بیٹھے رہ گئے ٹیک لائی بیٹھے رہ گئے تے پنڈلی بھی میں. حضرت علی بھی آئین تامی ایویں. لیکن حضرت عثمان غنی زیرے ویلے آئین نا حضور نے پوچھے کون ہے حضور عثمان غنی آئین. توجہ میں در حضور ٹیک چھوڑ دیتی ہے تے اپنا کپڑا ہی تھلے کر گی دے فرمایا ہون عثمان کو سڑ گنو. دلی سبحان اللہ کو ڈاڑھے تھکے ہوئے آئے بھی لگتا ہے یار تو سا کمال علی گالے مولوی کیا سمجھے تو سا مولوی دا زور جڑا ہے وہ بے شک اللہ رسول واسطے ہے مگر تو آدھا ہی زور کہے کم دا ہے اچھی آپ سبحان اللہ ذرا. اچھا توجہ کرو جناب
مولوی تو پتہ ہے اج ہی دیکھو اور عوام دیکھو جڑے عاشقان مصطفیٰ ہیں حضور دے نام تے اپنے جانا قربان اج بھی کریں دے پے چپ تھی گئے وے ڈاٹے چپ تھی گئے واقعی انہاں لوگاں دا ایمان نال بڑا جہاد ہے کہ اس ظلم دے دور وچ کافراں دا ملک تک نہیں کہتا بولو تو صحیح کافراں دا ملک ہے کہ مسلماناں دی گال تے حضور دی گال اگر مسلمان کرے یہ حق بن دے جڑا تھیندا پے کیوں بابا سمجھ آئیے یہ صرف میں پیغام دینا پہ اشارتاً کہ بھائی اتنا مشکل وقت ہے جہاں دے وچ ول بھی علماء اپنا کردار ادا کریں دے پہ تے ساری قوم ووٹ انہاں کو رہندی پی جڑے نبی دی شان وچ گستاخی کریں دے پہ ہے کوئی نہ پورو وے تا آکھو چا یار ساکو سارے ممبر جڑے ان اسمبلی ہیں کون ہیں اپنے بھیجے ہوئے نا انہاں کو حق کہنا ہی نبی دے نام دے تے میں کرن ہاں بہرحال اللہ ساکو توفیق دے وے کہ اسلام والے لوگوں کو منتخب کرو ٹھیک ہے اللہ اسلام کو عزت دے وے اللہ حضور دی ذات تے اور آپ دی شان کو عزت عطا فرماوے جناب والا میں پیارس کرے نامی اللہ اکبر حضرت عثمان غنی جڑے ویلے آئے نا حضور نے جڑے صحابہ آکے نا عثمان غنی آئے حضور اٹھتے سدھے بہ گئے تے تو پتہ ہے نا حیا کتنا ہے عثمان دا رضی اللہ عنہ آپ دا مقام اور حیا اتنا ہے کہ آپ کنوں رب دے فرشتے بھی حیا کریں نے اتنا حیا والا عثمان اور حضور اٹھی تے بہ گئے سرکار اپنی چادر کو ٹھیک کیتا چلے کرتے فرمایا سدھے تھی تے بہ گئے فرمایا ہن عثمان کو سڈو پتہ لگا جو شان والے بندے ہی ہیں جنہاں دے مصطفیٰ ہی احترام کریں دے لیکن اتنے حد تک میں پیاس کے نامی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دا مقام اتنا عرفہ والے حدیث پاک کے چاہے جناب توجہ فرماؤ کہ جلے ویلے صحابہ دن حضور دی دھی سیدہ فاطمہ الزہرا آوے ہاں جاگ دے پہ آوے ہاں جڑے ویلے حدیث پاک کے چاہے سرکار اپنی جات تو اپنے بستر تو اپنی جناب مسند تو حضور اٹھی ونجے نا اپنی دھی فاطمہ الزہرا دا متھا بھی چومن ہاتھ اپنی جات بلاویں ہاں تے جڑے ویلے ول حضور ونجے نا حضور تشریف گن ونجنا فاطمہ الزہرا دے کول روایت دے وچ آپ ہی اٹھی تے حضور دا استقبال کرے نا تے اپنی جان دے تے بلاویں نا بل توجہ کرو اے گال دا مقام ہی کوئی ہے ایک واقعہ سناواں اے کوئی میں گال نہیں کیتی میں کہ حضور اپنی دھی واسطے اٹھی تے کھڑ ونجے نا ہاں دھیاں تے حضور دے بیاں ہی ہن کیویں بابا بیاں بھی حضور دے ترائے صاحبزادیاں ہن لیکن جیڑا مقام فاطمہ دا ہے وہ باقی دا نہیں توجہ میں انفراز کرنا جناب والا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کو اللہ اتنا مقام عطا فرمایا کہ حضور جڑے ویلے باہر ونجے نا کہیں جنگ دے ہوتے یا سفر دے ہوتے حدیث پاک کے تحت توجہ محبت دی گال پہ کرے نا کہ جڑے ویلے حضور ونجے نا سارے کو ملدے آخر حضور بی بی فاطمہ پاک کو ملے نا وینے سب تو آخر جڑے ویلے سرکار مدینے ول واپس تشریف گنا وینا آندے سب تو پہلے فاطمہ الزہرا کو ملے نا اے سرکار دی محبت دا عالم ہے ہی واسطے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دے ٹکڑا ہے فرمایا فمن اغضبها اغضبنی جے فاطمہ کو ناراض کیتا او میں کو ناراض کیتا جے فاطمہ کو راضی کیتا او میں کو راضی کیتا اللہ اکبر کبیرہ جناب والا فاطمہ تیری عظمت تو صدقے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ دا مقام اتنا عرفہ والا ہے کہ جناب توجہ فرماؤ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرلے آپ دا آخری وقت نا وصال دا تے سیدہ پاک کو حضور نے سدیا فرمایا فاطمہ اور ہاں میرے کول تھی فاطمہ پاک جو نیڑے تھے نا حضور نے بی بی فاطمہ دے کان نے چھک گال آکھی او تو سنو کیا فرمایا حضور فرمایا فاطمہ کان نیڑے کر کان نیڑے کیتے حضور فرمایا فاطمہ
الا ترضین، فرمایا فاطمہ کیا تو راضی کہنی میں جو اللہ تے کو جنت دی عورتاں دا سردار بنا دیتے ہیں؟ دیکھو کیڑی بڑی بشارت ہے، جتنی عورتاں جنت چن مارکا جاگ دے پے وے جتنیاں او حضرت آدم علیہ السلام کنو گنتے بی بی حوا پاک ہیں، اما حوا ہوں کنو گنتے کائنات دی آخری عورت تک، مریم بھی ویچے، حوا بھی ویچے، جناب سارے نبیوں دے بیویاں ہی ویچن، ماما ہی ویچن، ایمان نال مصطفیٰ دی تھی سما نہ کہندہ مقام ہے نہ تھی سکدے ہیں۔ حضور نے فرمایا لفظ غور کرو، فرمایا الا ترضین ان تکونی، فرمایا اے فاطمہ خوش تھی ونی گال دیتے، راضی تھی ون فاطمہ اللہ تے کو کائنات دے سارے عورتاں دا سردار بنا دیتے، نساء العالمین۔ ایک روایت چاہیے آئے بھائی، روایت دے وچ آئے حضور نے فرمایا دیکھو نا یہ تھی گئی عام گال بھئی ہر عورت دی آپ کو سردار بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے سونا ہے، لیکن اگلا جملہ ہی تو اعلیٰ ہے، فرمایا فاطمہ۔ یہ حدیث دے وچ علماء جڑے صحابہ نے روایت کی تھی انہاں کے حضور یا اے لفظہ کے تے یا حضور اے لفظہ کے جڑا میں پہ عرض کرنا ہون، فرمایا فاطمہ اللہ تے کو کیا کیتا ہے، فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ اللہ نے تے کو جنت دے سارے عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے، پتہ لگا کائنات دے سارے عورتاں دے وچوں افضل عورتاں ہوئیں جڑیاں جنت وچ گئے، ایویں کوئی نہ بھائی چنگے بندے جنت وچ ویسے نا تے اللہ سارے عورتاں وچ چن تے جنت وچ عورتاں بھیجن۔ اچھا جڑے آ گئے ہن جنت وچ او ظاہر نبیاں دی ماواں ہیں، دھیاں ہیں، بیویاں ہیں، او جنت وچ نیک عورتاں ہیں، لیکن حضور نے فرمایا فاطمہ اللہ تے کو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ اگر سارے عورتاں دی گال آوے متا کہیں جا کوئی آکھرے وے فلانی دولت والی عورت جڑی افضل ہے، فرمایا ہی ڈٹھا ونجے تو فاطمہ ول بھی تو ساری عورتاں دی سردار ہے، اگر جنتیاں کو ڈٹھا ونجے تو فاطمہ تو جنت کے بھی ساری عورتاں دی سردار ہے۔ اے فاطمہ الزہرا دا مقام جناب والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک گال صرف عرض کر دیں ٹائم ٹھیک ہے جناب والا توجہ فرماؤ، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ اچھا اے انشاءاللہ بلکہ میں موقع تے عرض کر گنسوں نال ہو سکتے چلو اگلے جمعے تے کچھ گال کر گنسوں، لیکن آج رمضان شریف دے متعلق بھی ایک گال کروں نا کہ میں ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے روزہ جڑا ہے نا روزہ ایدے بارے سے ایک حدیث صرف سنا دوں، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا الصوم، رب فرمیندہ پہ حدیث بھی قدسی ہے، فرمایا الصوم لی، رب العالمین نے فرمایا روزہ میں اللہ واسطے ہے، روزہ عبادت کہندے واسطے ہے اللہ واسطے، تے نماز کہندے واسطے ہے وہی اللہ واسطے، لیکن اللہ نے روزے کو سپیشل درجہ دیتا ہے، فرمایا الصوم لی، فرمایا روزہ میں اللہ واسطے وانا اجزی بھی، فرمایا روزہ میں اللہ واسطے اتیں دی جزا میں اللہ خود عطا فرمے سا۔ اور مارکا ایک گال تو سمجھ دے وقت تھوڑا ہے میں تبصرہ نہیں کرنے لا، دیکھو نا نماز کہہ دیئے اللہ دی تے ثواب نماز دا کہہ دیتے اللہ دیتے، فرمایا نا ایک نماز دے بدلے 1,00,000 کعبے، چلو بڑا گنو نا چھوٹی کو چھوڑ لینے، سمان توجہ ہے نا بھئی ایک پڑھو نماز تا 27 دا ثواب ہے تے کعبے پڑھو کتنے دا ثواب ہے، لگ گئے تھک دے پہ ڈاٹے، او بھائی کتنی نماز دا ثواب ہے، 1,00,000 نماز دا ثواب ہے، تے توجہ کرو ذرا ایتھا اللہ حساب مقرر کیتے کعبے جو ایک نماز دیتے 1,00,000 دا ثواب ہے، لیکن جنہیں روزے دیواری آئیے نا اللہ فرمائے حساب کہنی، جو 1,00,000 2,00,000 4,00,000 فرمائے نا
میرا محمد اعلان کر دے میرے بندیاں کو دس دے کہ الصوم لی وانا عاجزی بھی، فرمایا میرے بندے روزہ رکھنا تیرا کم ہے تے بے حساب ثواب دینا میں رب دا کم ہے۔ اور ایک روایت دے وچ یہ فرمایا ہے، علماء بیان کیتا ہے وانا اجزا بھی، عاجزی بھی میں جزا دے سا۔ اتے جڑا دوسری روایت پڑھی ہوئی نا اون دے وچ فرمایا وانا اجزا بھی، فرمایا میرا محمد اے دس دے میرے بندیاں کو کہ بئی عبادت کریں بدلہ دینا، لیکن فرمایا جڑے ویلے بندے روزہ رکھ گن نا میں بدلہ نہیں دیندا، میں خدا روزہ دار بندے دا بن میں نا۔ توجہ ہے، ایک گال میں عرض کرنے میں روزے دی فضیلت دے وچ فرمایا دیکھو نا روزہ ایڈی وڈی عبادت ہے مسلمانوں کہ حدیث پاک کہتا ہے جنرل عصر دا وقت تھی دے نا، کیڑا وقت ہے؟ عصر دا، وہ ویلے روزہ ڈاڈھا لگا کھڑا ہوندے بندیاں کو، ہی میں نا بڑی انتظار ہوندی ہے کہ یار کتنی ٹائم والی میں ٹائم دے دیں بندے، لیکن توجہ کرو عصر تو بعد اللہ پاک فرشتیاں کو آرڈر دے دے جڑے جڑے روزہ رکھی بیٹھے ہوئے ایمان نال تو ساتھ زور لاتے آکھو چا سبحان اللہ، ہوں ڈھیر آکھے چلو یار سارے دا پرم رہے ونجے کچھ نہیں رکھیا تاں ہی رلے رلے ونجے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں توجہ کرو، روزہ دار جڑا ہے روزہ رکھی بیٹھے عصر دا وقت آ گئے، اللہ تعالیٰ جڑے فرشتے حساب کتاب لکھ دیں نا نیکیاں تے گناہ، اللہ انہیں فرشتوں کو آدھے اعلان کرتے اے میرے فرشتے ہو جی یا اللہ، فرمایا ہون عصر کنو گنتے افطاری تک میرے بندیاں دے گناہ نہیں لکھنے، انہیں دے نیکیاں لکھنے انہوں۔ تو سا اندازہ کرو کہ روزہ دار کو اللہ کتنا مقام عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ جی میں پہلے عرض کیتا تھوڑا تھوڑا نال عرض کریں دے رسول ایک حدیث تریجی دا ایک نقطہ صرف بھی ہے، ایک لفظ صرف سنو، روزہ دار ہے نا، روزہ دار بندہ مسواک کریں دے، روزہ دار کیا کریں دے؟ حکم میں مسواک کرو، نماز ہر نماز دے ہوتے، بلکہ اللہ دے نبی تو یہ بھی فرمایا کہ اگر میری امت دے ہوتے مشقت دا اندیشہ نہ ہوندا میں ہر نماز نال مسواک کرنا فرض کرا، لیکن رعایت دیتی ہے بھئی تکلیف نہ تھی وے مسواک، لیکن جناب والا بندہ مسواک نہ کرے منہ چبو آندی ہے، سمجھ آندی پی کہ کوئی نہ، لیکن جڑا روزہ دار ہے ایمان نال رب کو ایدہ محبوب تھی ویندے کہ رب العالمین نے فرمایا جڑا روزہ دار روزہ رکھ دے مسواک نہیں کر سکتا، نہیں کیتا منہ چبو میں لگ گئی ہے، اللہ دے نبی فرمایا اے جڑی منہ چ روزہ دار دے منہ چبو آندی ہے، فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سن دے کہنے والا میں کی میں دور نہیں رکھا رو دے نال پڑھو بابا سبحان اللہ۔